بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل عشاء کی نماز کے بعد میرا ایک تفصیلی خطاب ہوا تھا اور میں نے طلباء مدارس کو مخاطب کیا تھا، اور یہ بات عنوان میں تھی کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ جن حالات میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں مجھے کرنا تھیں، اور جو باتیں کرنا تھیں ان میں خاص طور پر یہ بات سمجھانی تھی کہ جو ہمارے ہاں مزاج بنا ہوا ہے، مسلکی مزاج بنا ہوا ہے، وہ نبوی مزاج نہیں ہے، نہ وہ صحابہ کا مزاج ہے، نہ وہ تابعین کا مزاج ہے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ فرمایا حجت اللہ البالغہ میں کہ چوتھی صدی کے بعد یہ مزاج پیدا ہوا کہ کسی ایک امام کی تقلید کی جانے لگی کہ بس اب اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات نہیں قبول کی جاتی۔ یہ حضرت شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دور زوال کی ایک نشانی ہے۔ جو ہمارا اصل دور ہے اس میں تو طریقہ کار یہی رہا کہ قرآن بنیاد ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت بنیاد ہے، دوسری اساس وہ ہے، لہذا پہلے قرآن میں حکم الہی دیکھنا ہے، پھر اس کی تشریح و توضیح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، یا کوئی نئی بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تو وہ اللہ کے حکم سے ہی فرمائی، اس سے واقفیت حاصل کرنا ہے، اور صرف قرآن اور سنت ہی حجت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی چیزیں جیسے اجماع کی بات کی جاتی ہے تو وہ قرآن ہی میں ایک آیت کریمہ سے مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ اگر تمام مسلمان اور خاص طور پر ان کے علماء متفق ہوں کسی ایک بات پر تو اس میں بھی ایک طاقت ہے، اور یہ اس کو ایک حجت قرار دیا گیا ہے اگر واقعی اجماع ہوا ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اکثر مسائل میں اجماع واقعتاً ہوتا نہیں ہے۔ رہ گیا قیاس، تو قرآن ہی میں حکم دیا گیا ہے، قیاس کی بات بھی قرآن میں کہی گئی ہے، حدیث میں کہی گئی ہے، اس لیے وہ دو الگ حیثیت نہیں رکھتے ہیں، بس قرآن اور سنت اصل ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی فہم صحابہ کو ملا، تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، جس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی اجتہاد کیا تو ان کا اجتہاد وہ ایک بشری عمل ہے، اس کو الہی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے، لہذا ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کسی صحابی سے کیا جا سکتا ہے، تابعی سے کیا جا سکتا ہے، تبع تابعی سے کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایک کی طرف نسبت کر کے اس کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بالکل صحیح اور واضح حدیث سامنے آ جائے پھر بھی اس کو اختیار نہ کرنا، یہ انحراف ہے اور یہ تحریف کا راستہ کھولنے والا عمل ہے۔ اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ہمیں کوشش اسی کی کرنی ہے کہ ہم اپنے کو عہد نبوی میں منتقل کر لیں، عہد صحابہ میں منتقل کر لیں، یعنی جو واقعی نبی پاک علیہ السلام کے معتبر صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے، ان کے راستے پر چلنے میں عافیت ہے، لیکن ان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر جو عمل انہوں نے اختیار کیا ہے اور جس کو نبی نے بھی حجت قرار دیا تھا اور پھر ان کے درمیان بھی اس کو حجت قرار دیا گیا، ان کے اتفاق کے ساتھ کوئی بات سامنے آئے گی تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے عید الاضحیٰ میں قربانیوں کا، تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا جو موقف ہے اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے جو حدیثیں آئی ہیں، جن میں ایک حدیث کل ہمارے درس کے دوران ایک سوال کے طور پر پیش کی گئی تھی کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ یہ مضمون حدیث کا ہے، مضمون جو حدیث کا ہے وہ تو درست نہیں ہے،
لیکن چونکہ سندن یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، تو عام طور پر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک تاکید کی بات ہے کہ گنجائش ہو تو پھر اس کو قربانی کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اس کے نہ کرنے پر کوئی وعید نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے پیاز کھائی ہو، لہسن کھایا ہو، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیاز حرام ہو گئی، لہسن حرام ہو گیا، یہ تاکید ہے کہ منہ میں بدبو نہ ہو۔ اسی لیے کوئی بیڑی پی کر، کوئی سگریٹ پی کر مسجد میں اگر آ رہا ہے تو بالکل درست نہیں۔ جیسے لہسن کھا کر اور پیاز کھا کر مسجد نہیں آ سکتے، جبکہ وہ دونوں حلال ہیں، تو سگریٹ تو حرام ہے، تمباکو حرام ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اس لیے تمباکو حرام ہے۔ جو لوگ اس کی جواز کی بات کرتے ہیں وہ بیجا رخصت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جیسے وہاں وہ بات فرمائی گئی کہ جس نے پیاز کھائی یا لہسن کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ پھٹکے، تو وہاں پر بھی یہ بات کہنی مقصود ہے کہ جب تک بدبو ختم نہ ہو اس کو نہیں آنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو کھانا ہے پیاز یا لہسن تو اس وقت کھائے کہ نماز میں دیر ہو اور وہ بو ختم ہو جائے، تب پھر اس کو مسجد میں آنا ہے۔ اپنی منہ کی اس بو کے ساتھ یا کیونکہ یہ بدبو کے ساتھ نہیں آنے۔ ویسے یہاں پر قربانی کی تاکید کرتے ہوئے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو ہمارے عیدگاہ نہیں آنا ہے، یعنی اب اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے فجر کی سنت کے بارے میں فرمایا گیا کہ گھوڑے تمہیں دوڑا رہے ہوں تب بھی فجر کی سنت نہ چھوڑنا، تو جیسے رواتب جو سنتیں کہلاتی ہیں ان کے بارے میں بہت سی تاکیدات آئی ہیں، ویسے ہی تاکید اس کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فرض کیا جا رہا ہے۔ اور جو لفظ فرمایا گیا کہ گنجائش ہو، اب گنجائش کم میں ہو، زیادہ میں ہو، چھوٹے جانور کی ہو، بڑے جانور کی ہو، تو وہ یہ عمل کر لے تو اچھا ہے، سنت کا عمل ہوگا اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، اور یہی معنی اکثر علماء کے نزدیک مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی فرض ہے یا قربانی واجب ہے، اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں، یہ ایک اجتہاد ہے۔ یعنی جو الفاظ و تعبیرات اس طرح کی آئی ہیں کہ جس کے پاس گنجائش، اس گنجائش کا ایک تقریبی اندازہ فقہاء نے لگایا، جن میں خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب فہم کے لیے یہ بات سمجھائی کہ نصاب کو ایک معیار بنایا گیا ہے زکوٰۃ کے لیے، تو اسی طرح یہاں پر اس نصاب کو معیار بنا لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی، ورنہ گنجائش کتنے میں ہوتی ہے، 1000 میں ہوتی ہے، 500 میں ہوتی ہے، 10,000 میں ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کی ضروریات سے فاضل ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایک مجمل سی بات ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سب پر اس کو فرض کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ خود آپ نے جب قربانی فرمائی تھی تو یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور میری امت میں جو لوگ قربانی نہیں کریں گے ان کی طرف سے۔ یعنی آپ نے یہ چاہا کہ امت تک آپ کی قربانی کا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت علی 2 قربانی کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کیوں کرتے، کہا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک قربانی میری طرف سے کرتے رہنا، تو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث اپنے متن میں صحیح نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جو نماز سے پہلے قربانی کرے اسے دوسری قربانی کرنی چاہیے، یعنی نماز سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ کہتے ہیں حضرت برا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اپنے گوشت کے لیے ذبح کر رہا ہے، نماز کے بعد ذبح کرے گا تب اس کی قربانی مانی جائے گی۔
تو اب یہ حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس گنجائش اور اس نے قربانی نہیں کی تو اس عیدگاہ نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی پہلے کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی پہلے کرے گا تبھی تو عیدگاہ آئے گا یا نہیں آئے گا بات ہوگی، کیونکہ الفاظ جو ہے من وجد ساعة فلم یضحی، گنجائش تھی اور نہیں کی قربانی تو وہ نہ آئے، ہماری مسجد ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کو قربانی پہلے کرنا ہے تب وہ آئے گا، اور یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے بالکل خلاف ہے، جیسے حضرت جندب ابن عبداللہ کی حدیث میں نے پیش کی، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت براء ابن عازب کی جو حدیث ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اب یہ جو حدیثیں ہیں اور مختلف الفاظ میں آئی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد ہمیں قربانی کرنا ہے۔ ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء، جس نے بھی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے بس اپنے گوشت کا انتظام کیا، گھر والوں کے لیے جیسے روز گوشت کا انتظام کرتا ہوگا ویسے کر لیا، یہ قربانی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث فی نفسی ہی صحیح نہیں، کیونکہ یہ صحیح حدیثوں کے معارض ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ گنجائش ہے اور قربانی نہیں کی تو نہ آئے عیدگاہ، اور دوسری حدیثیں جو صحیح ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ قربانی نہیں کرنا ہے جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے۔ تو اس لیے جب جو شخص بھی قربانی کی ہے نہیں کی، وہ نماز تو پڑھنے آئے گا نا، یہ تو بعد کی بات ہوگی، نماز کے بعد قربانی کی کہ نہیں کی۔ پھر قربانی کے بارے میں یہ بات صراحت کے ساتھ حدیثوں میں فرما دی گئی ہے کہ عید النحر کا دن اور پھر اس کے بعد دوسرا دن یعنی 11ویں تاریخ اور تیسرا دن یعنی 12ویں تاریخ، یہ 3 دن ہے قربانی کے۔ دوسری طرف روایات ہے دیگر صحابہ کرام سے کہ 3 دن ہے یوم النحر کے بعد، یعنی 10ویں دن قربانی کا ہے، پھر 11واں دن ہے، 12واں دن ہے، 13واں دن ہے، یعنی جو ایام التشریق کہلاتے ہیں وہ سب قربانی کے دن شمار کیے جاتے ہیں، اور اکثر فقہا کا یہی قول بھی ہے۔ تو بلکہ اس کے علاوہ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور فقہاء کرام جو صحابہ میں بھی ہیں اور تابعین میں بھی ہیں ان کے ہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قربانی یوم النحر کے بعد 3 دن تک ہے، یعنی جو تشریق کے ایام ہیں ان میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ پورا مہینہ ذی الحجہ کا قربانی کا عمل اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے اور پابندی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کے بعد کی تاریخوں میں قربانی کرتا ہے تو اس کی بھی قربانی قابل قبول ہے، اس کی قربانی کو بھی رد نہیں کر دیا جائے گا، یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس لیے جب یہ ساری حدیثیں موجود ہیں اور وہ حدیثیں ثابت ہیں تو بلا وجہ کیوں اس سلسلے میں تشدد اختیار کیا جائے، اور یہ کہ اگر 12 کو قربانی نہیں کی تو اب قربانی کا موقع ہاتھ سے چلا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ موقف شدت کا موقف ہے اور صرف ایک رائے کو اختیار کرنے کا موقف ہے۔ شریعت نے اس سلسلے میں وسعت عطا کی ہے اور اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اگر فرض کیجئے کہ کسی شخص نے 12 تک قربانی نہیں کی تو وہ بعد میں قربانی کر سکتا ہے، اور حضرت نافع عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کی یہ حدیث ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یوم النحر ہے یعنی 10ویں تاریخ، اس کے بعد 2 دن ہیں، اور یہ حضرت عمر سے، ابن عباس سے، ابو ہریرہ سے، انس سے منقول ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس سے یہ حدیث بھی منقول ہے اور حضرت علی سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، امام ابن القیم نے اس کا تذکرہ زاد المعاد میں کیا ہے اور امام بہقی نے سنن میں کیا ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں وہ 10ویں تاریخ یعنی یوم الاضحیٰ وثلاثۃ ایام بعدہ، اور اس کے بعد 3 دن اور یعنی 11، 12، 13 ان تینوں دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہی روایت حضرت جبیر ابن مطعم
مطعم سے بھی نقل کی گئی ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، یہ روایت ابن حبان نے بیان کی ہے، بیہقی نے بیان کی ہے، اور یہ روایت حسن شمار کی گئی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تشریق کے ایام ہیں ان سب میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور ابو سلمہ و سلیمان ابن یسار جو بڑے زبردست فقہا میں ہیں مدینہ منورہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الاضحیٰ الی ہلال المحرم لمن اراد ان یستأنی بذلک، قربانیاں محرم کے چاند تک ہو سکتی ہیں جو آدمی ٹھہر کر کرنا چاہتا ہے۔ بیہقی نے اپنی سنن میں یہ روایت ذکر کی ہے، ابن حزم نے محلہ میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، دارقطنی نے اپنی سنن میں، ابو داود نے اس روایت کو مراسیل میں بیان کیا ہے، اور حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے یہ روایت ہے کہ مسلمان قربانی کا جانور لیتے اور اس کو خوب کھلاتے پلاتے موٹا کرتے اور ذی الحجہ کی آخری تاریخ میں اس کو ذبح کرتے۔ یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، ابو نعیم نے بھی بیان کی ہے، امام بیہقی نے بھی، امام احمد نے یہ کہا کہ یہ جو اضافہ ہے ان کے نزدیک یہ اضافہ منکر ہے۔ تو بہرحال یعنی جہاں تک تعلق ہے یوم النحر کے بعد 3 دن کا، وہ تو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ثابت ہے، اور اس سے زیادہ کا جو توسع ہے وہ بھی بڑے بڑے فقہائے مدینہ سے کبار تابعین سے ثابت ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کی تغلیط نہیں کرنا چاہیے، گنجائش باقی رکھنا چاہیے، اور امت کو مسائل جب بتائے جائیں تو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ بتانا چاہیے۔ یہ حکم دیا گیا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا ذمہ داری سونپ کر، تو کہا یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، دشواریاں پیدا مت کرنا، اور فرمایا تھا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو جب نبی کی طرف سے روایتیں آ رہی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توسع والا رویہ اختیار کریں، اور دین ہمارا امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، امام مالک کا نہیں ہے، امام شافعی کا نہیں، امام احمد کا نہیں، یہ سب خدام دین ہیں، یہ سب ہیں جن کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت حاصل کی، انہوں نے غور و فکر کیا، خود ان میں اختلافات ہوئے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں میں اختلافات ہوئے، تو اختلافات کی گنجائش ہے، غور و فکر کی گنجائش ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، وسعت کو باقی رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔